الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بسم اللہ اللہ دا اے بھی گانا بھارا ہو. بسم اللہ اللہ دا اے بھی گانا بھارا ہو. نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو. حدوں بے حد درود نبی تے جستا ایڈ پسارا ہو. میں قربان تیرا تھی سونا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا. سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، مل گیا در رسول ساری کائنات ملی. مندن ملی، مراد ملی، مدعا ملا، جب مل گئے حضور سمجھو خدا. سبحان اللہ. خدا کا نظارہ ہے دیدار احمد، محمد ہے مظہر خدا بن گیا. کیا بات. محمد بکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی. خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے. خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے. محمد کو دے دے دکھیندے گزر گئی. کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ پساڑی، محمد پکیندے گزر گئی. قابل قدر قابل عزت معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج کا یہ پروگرام محبوب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا پروگرام ہے، اور یہ اسرائی جماعت عالمی تنظیم رافیل کے زیر اہتمام دفتر حاضرہ میں انعقاد پذیر ہے. معزز سامعین، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہوئی اس دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک محبوب کی محفلیں سجتی رہیں گی. محبان رسول، عاشقان رسول محبوب کی محفلیں سجاتے رہیں گے، گیت گاتے رہیں گے. اور آج ہمیں بھی یہ محفل نصیب ہوئی. دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری منظور فرمائے. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کو تین پہلوؤں سے دیکھا گیا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو صرف عقل پہ کھڑے ہیں، ظاہر بین، عقل سے کام لیتے ہیں، انہیں ظاہر جو کوئی نظر آتا ہے اسی پہ سب کچھ اکتفا کرتے ہیں. وہ یہ سب کچھ یہی ہے. باطن سے بے خبر ہوتے ہیں اور وہ ظاہر پہ ہی اڑ جاتے ہیں کہ بس جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس میں کیا نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بشری ہے. لباس بشری ہے. بشر کے نا لباس بشری فرق ہے. ہم لباس بشری کے قائل ہیں کہ لباس بشری ہے. لباس آدمی پہنا جہان آدمی سے. لباس بشر بول گئے بولے حقیقت پردہ ہٹا کر دیکھے. لباس بشری ہے لیکن اندر جو جلوہ ہے وہ نوری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو ہر ایک نے جہاں تک ہوا اپنے اپنے سمجھ کے مطابق بیان کیا. اولیاء کاملین نے، اللہ والوں نے، فقر والوں نے، ولایت والوں نے، تصوف والوں نے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضر نصیب ہوئی،
انہوں نے کیا دیکھا، کیا بیان کیا؟ آقا پاک کی تعریف ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کوئی کہتے ہیں بشری صورت پہ اور کوئی نوری پہ ہیں، لیکن اولیاء کاملین حضور علیہ السلام کی شان حقی تک پہنچ جاتے ہیں۔ شان بشری بھی ہے، شان نوری بھی ہے، اور شان حقی بھی ہے۔ تو عقل والے کھڑے ہیں بشری پہ، عشق والے کھڑے ہیں نوری پہ، اور فقر والے کھڑے ہیں حقی پہ۔ یہ تین درجے ہیں، ظاہر، باطن، حقیقت۔ تو آج میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تو کچھ تھوڑا مشکل کام، لیکن حقیقت نہ کھلے نا مزہ نہیں آتا۔ حقیقت کی سمجھ آنی چاہیے، عمل درآمد بعد میں ہوگا۔ حقیقت کی سمجھ تو آ جائے اصل معاملہ کیا، جب سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاصل بھی ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام کی آمد، میلاد مصطفیٰ، سب دنیا منا رہی ہے، سب اشکان رسول، محبان رسول بناتے ہیں، گھر گھر میں محفل میلاد پاک ہوتی ہے، محلوں میں، مسجدوں میں محبوب کے گیت گائے جاتے ہیں۔ اصلاحی جماعت جو اولیاء اللہ کی تعلیمات پیش کرتی ہے، یہ بھی میرے محبوب کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کی تعلیمات میں محبوب کی تعریف کا انداز کچھ اور۔ وہ قوم کیوں کہ اللہ والے دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، سمجھائی بات کی؟ جی جی، اللہ والے دیکھ کے بات کرتے ہیں، وہ سنی سنائی نہیں، نہ پڑھی پڑھائی، وہ دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ اب جو دیکھ لے اس میں کوئی شک رہے گا نہیں؟ ایک سن کے بیان کرے، ایک پڑھ کے بیان کرے، ایک دیکھ کے بیان کرے، اللہ فرق ہے۔ تو سب سے پہلی خوشی کی بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جنہوں نے جلوہ محبوب بھی دیکھا، جلوہ ذات حق بھی دیکھا، تب اولیاء اللہ بنے۔ لیکن انہوں نے کہاں سے دیکھا، کیسے دیکھا، وہ اپنا حال سناتے ہیں، مزہ تب آتا کہ انہوں نے محبوب کا جلوہ کیسے دیکھا اور کہاں سے دیکھا، کیا طریقہ کار اختیار کیا، اور پھر بتاتے ہیں کہ ہم نے تو دیکھ لیا، تم بھی دیکھو۔ وہ دیکھنے کی دعوت دیتی۔ اور بڑی حیرانی والی بات یہ ہے کہ محبت والوں کا انداز اور ہے، عشق والوں کا اور ہے، اور فقر والوں کا انداز اور ہے۔ بات ایک ہی ہوتی ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے۔ جو عقل پہ کھڑا ہے اسے اور سمجھ آئے گی، جو عشق پہ آ گیا اسے اور سمجھ آئے گی، اور جو فقر پہ آ گیا اسے اور سمجھ آئے گی۔ اب تھوڑا سا آپ بھی جاگیں، میں تو سنانا چاہتا ہوں آپ کو حقیقت، مجھے امید ہے کہ سمجھ آ جائے گی۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ نماز ایک لفظ ہے، نماز۔ اب عقل کے نزدیک نماز کیا ہے؟ جو ہم 5 وقت پڑھتے ہیں، نماز یہی ہے نا۔ ہر روز ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہر ایک پتہ نماز 5 وقت پڑھی جاتی ہے، یہ عقل کے مطابق ہے۔ عشق کے مطابق نماز کون سی ہے؟ وہ ہے ہر سانس، وہ بھی نماز ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد فرمایا، وہ بھی نماز ہے۔ اس کو کہتے ہیں صلاۃ دائمی، اور قرآن میں اس کا حوالہ موجود ہے، صلاۃ دائمی، دائمی نماز۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے فقر کی نماز، وہ ہے معراج، سبحان اللہ، وہ ہر وقت نصیب ہوتی ہے۔ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں، یہ بھی تو نماز ہے۔ اب جو عقل پہ کھڑا ہے اسے 5 وقت نماز آتی ہے، وہ بھی درست ہے، شریعت کے مطابق 5 وقت ہے، وہ بھی درست ہے۔ جو عشق پہ آ گیا اسے پتہ طریقت کی نماز، جو عشق کی نماز ہے وہ ہر سانس ہے، جو دم غافل سو دم کا۔ عاشق پڑھے نماز پر ہم دیجیے میں شرف نہ کوئی ہو، جتنا عشق حقیقی پایا منہ نہ کچھ علامت ہو، ذکر فکر ہو جلانا میں دم نو کر لگا، عاشقوں کی نماز اور ہے۔ لیکن جو فقر والے ہیں وہ تو کہتے ہیں اندر بھی تو باہر بھی تو، جدھر دیکھتا ہوں معراج۔ جو عقل پہ کھڑا ہے وہ 5 وقت پڑھتا ہے، جو عشق پہ آ گیا وہ 5 وقت کوئی چھوڑتا نہیں، 5 وقت کے بعد وہ ہر سانس اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور جب دونوں نمازیں پڑھ لے گا شریعت و طریقت کی، پھر حقیقت کھل جائے گی، اور جب حقیقت کھلے گی تو پھر پردہ نہیں رہے گا کہ اندر بھی تو باہر بھی تو، جدھر دیکھتا ہوں۔ اب 3 پہلو سامنے آ گئے، عقل کا، عشق کا اور فقر کا۔ اب ذرا دیکھیے حضور علیہ السلام کی آمد مبارک ہوئی، ہم سب کو واقعات اکثر سنے ہوئے آپ نے،
جو واقعات علماء کرام سناتے رہتے ہیں سارے، کیسے ولادت باسات ہوئی، کیسے پرورش ہوئی، کیسے ہر سے تمام پتہ ہے، لیکن اصلاحی جماعت کے پلیٹ فارم سے حقیقت میلاد اور مقصد میلاد پیش ہوتا ہے۔ حقیقت میلاد کی حقیقت کیا ہے، اور مقصد میلاد کہ محبوب کی آمد ہوئی کیوں، یہ تو کوئی اس موضوع کو چھیڑتا ہی کوئی نہیں۔ نہ حقیقت میلاد کا پتہ ہے کہ حقیقت میں یہ معاملہ ہے کیا، آقا پاک کی آمد ہوئی، حقیقت میں کیا حقیقت سامنے آئی، کیا کھلا، کیا راز کھلا۔ حقیقت کہتے ہیں اینڈ پوائنٹ کو، اس کے آگے کچھ نہیں۔ جب سارے پردے ہٹ جائیں اور حقیقت سامنے آ جائے، کوئی پردہ نہ رہے، تو حقیقت میلاد کچھ اور چیز ہے اور مقصد میلاد کچھ اور چیز ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں یہ آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ حقیقت میلاد یہ ہے، پھر مقصد میلاد سمجھ آ جائے گا۔ حقیقت میلاد یہ ہے کہ کائنات کا مالک کون ہے؟ بولا اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ خالق بھی وہی ہے، رازق وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، علی کل شیء قدیر وہی ہے، وحدہ لا شریک ذات وہی ہے، اور وہ حی و قیوم ہے، تھا نہیں، حی و قیوم ہے، الان کما کان، جیسے تھا اب بھی اسی طرح ہے، کوئی کمی بیشی نہیں آئی، کوئی کمی بیشی آئی، جیسے تھا آج بھی اسی طرح ہے۔ جس طرح سورج جب سے دنیا بنی ہے، یہ سورج راؤنڈ لگا رہا ہے، آج بھی چل رہا، اوپر ڈیوٹی دے رہا، پہلے دن سے لے کر آج تک وہی سورج ہے، قیامت تک سورج رہے گا۔ تو الان کما کان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جس طرح پہلے تھا آج بھی اسی طرح ہے، اور حی و قیوم ہے۔ اب ذرا غور کرنا، حقیقت میلاد یہ ہے، ادھر کوئی جانے کو تیار بھی نہیں، سننا بھی مشکل ہے۔ ہم چونکہ لگ گئے ہیں ساز و آواز پہ، ہم ساز و آواز پہ لگ گئے ہیں، حقیقت کے لگ جاتے ہیں۔ کوئی اچھا ساز بجا لے، کوئی اچھی آواز ہو، اس پر واجب واقعہ ہو، لیکن میری نہ آواز ہے نہ ساز ہے۔ میں ایک حقیقت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، کہ دراصل کائنات کا مالک ہے اللہ پاک۔ اللہ پاک نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ کس نے چاہا؟ اللہ چاہتا ہے میں پہچانا جاؤں، تو پہچان ہو نہیں سکتی جب تک سامنے نہ آئے، بے شک بے شک، بلکہ سامنے دیکھ کر بھی پہچان نہیں ہوتی۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، جان بھی نہیں ہے، پہچان تو اور آگے ہے۔ دیکھنا شاہد، جاننا عالم، پہچاننا عارف، فرق ہے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے شاہد ہیں۔ عالم کس کے ہوں گے؟ جس کے نام کو پتہ ہوگا، اور عارف کس طرح ہوں گے؟ جس کے گھر کا پتہ ہوگا، گھر دیکھا ہوا ہوگا، صورت کا بھی پتہ ہو، نام کا پتہ ہو، گھر کا پتہ ہو، پھر وہ عارف ہے۔ اگر خالی صورت دیکھی تو شاہد ہے، نام کا پتہ چل گیا تو عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، بڑی کمال کی بات، یہ ذہن نشین نقطے کر لیں، جیسے کوئی قصہ کہانی نہیں، حقیقت پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ تو پھر کیا ہوا؟ حیران کن بات سنیے، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا میں نے مخلوقات کو پیدا ہی اس لیے کیا، فخلقت الخلق، اللہ فرماتا ہے میں نے مخلوقات کو پیدا کیا، لے اعرف، تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ آج سرے سے اللہ کو نکال دیا گیا، پوری دنیا سے نکال دیا گیا۔ اللہ غائب ہے، لا مکانوں پر رہتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی نبی نہ دیکھ سکتا، یہ تو سراسر ظلم ہو گیا۔ وہ چاہتا ہے میں پہچانا جاؤں، ہم نے اس کا ورکہ ہی پاڑ دیا۔ لا مکانوں پر پہچان کیسے ہوگی؟ میں عرض کر رہا ہوں، آپ میری بات پہ غور کریں، دیکھ کے پہچان نہیں ہو رہی تو بغیر دیکھے پہچان کیسے ہو جائے گی؟ سوچیے ذرا، جب دیکھ کے پہچان نہیں ہو رہی، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے سامنے بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک پوائنٹ ہے شاہد، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھ، اس کے بعد عالم بنے گے، نام کا پتہ، معلومات ہو، کہاں رہتا ہے، کہ کیا نام ہے، کیا کرتا ہے، یہ معلومات ہے، عالم بن گیا۔ اس کے بعد جب گھر دیکھے گا تو عالم بنے گا، جب 3 پوائنٹ سامنے آئیں گے تب عالم بنے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میں پہچانا جاؤں۔ کلیئر لفظ حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف۔ اتنی واضح حدیث ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے اپنی پہچان کے لیے تمام مخلوقات کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔
بات تو کلیئر ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر ایک بات اور حدیث صاحب اور سب نے سنی ہوئی ہے لیکن جو کہ ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں, ایکسیپٹ کو نہیں کرتا یا اہمیت کو نہیں دیتا, اس کو سیریس کو نہیں لیتا. حیران کن حدیث ہے, سب کو پتا ہے, حدیث قدسی, لیکن کبھی کسی نے غور نہیں کیا, اس کو سیریس لیا ہی نہیں کیا کہ جب اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت, ترنت دو ٹوک بات آ گئی. بالکل بے شک. سوچیے ذرا, دو ٹوک بات ہے, اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں. اے ابن آدم ہمارے ساتھ بات ہو رہی ہے, اے ابن آدم ایک ایک بندے کے ساتھ بات ہو رہی ہے. ایک تیری چاہت ہے, تمہاری بھی لفظ نہیں آیا, تمہاری جمع کا لفظ ہوتا ہے. ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. یہ آپ نے سب نے سنا ہوا ہے. بالکل. آگے فرمایا خیال کر اپنی چاہت میری چاہت کی سپرد کر دے, ہاری مان لے, پہلے میری چاہت پوری کر لے, میں تیری چاہت بھی پوری کر دوں گا. ورنہ, یہ ورنہ کیا مطلب ہوتا؟ وارننگ. خدا کی وارننگ میں کبھی کسی نے غور کیا؟ پنجابی کہتے ہیں جو ہی نہیں رہے گی, جو ہی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ وارننگ دے, ورنہ میں تجھے تھکا دوں گا, ورنہ میں تجھے, پھر ہوگا وہی. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا؟ اب مجھے آج سیریس ہے اس کو ذرا غور کریں الفاظ میں. کون فرما رہا ہے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے اے بنی آدم ایک تیری چاہت ہے کہ میری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو اپنی چاہت میری چاہت میں سپرد کر دے, میں تجھے تیری چاہت بھی دوں گا, پوری کر دوں گا. ورنہ میں تجھے تیری چاہت میں تھکا دوں گا, پھر ہوگا وہی میری چاہت ہے. اس کو سیریس لیا اولیاء اللہ نے, اور وہ عارف بن گئے, انہوں نے پہچان لیا اور کامیاب ہو گئے, اور ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ کی چاہت نہیں ہے. صرف میں حقیقت میلاد پیش کر رہا ہوں, اب حیران ہوں گے حقیقت میلاد ہے کیا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میں پہچانا جاؤں, اس لیے محبوب کو اپنا نمونہ بنا کے بھیجا, برہان بنا کے بھیجا. یہ دیکھے گا میرے محبوب کو, جلوہ میرا نظر آئے گا, پہچان میری ہوگی. دیکھے گا محبوب کو, پہچان میری ہوگی. یہ حقیقت میلاد اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ایسے نہیں بھیج دیا. آپ پوری حقیقت میلاد تو جانے, عقل تک رہ جائے گی کہ یہ حقیقت ہے, اور ہم لگے ہوا صرف ساز آواز پہ. حقیقت میں ہم تو ساز آواز پہ لگے ہوئے ہیں, ایسے نچھاور کیے نوٹ دکھلاوے کے لیے. حالانکہ منع نہیں ہے, محبت میں دیے جاتے ہیں, لیکن یہ جو آج کل سسٹم بن چکا ہے نا, یہ معاملہ گڑبڑ ہے, یہ معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے, یہ معاملہ صحیح نہیں. دینے میں کوئی حرج نہیں, ادب احترام کے ساتھ دیے جائے, احترام کے ساتھ دیے, محبوب کی تعریف سن کے دے رہے, ادب کے ساتھ دینے میں کوئی حرج نہیں, نہ تو لینے میں حرج ہے. لیکن یہ جو تماشا بنتا نا, یہ مناسب نہیں. محبوب کی محفل ہو, اور کتنا ادب کا تقاضا ہے. علم پڑھیا ادب نہ سیکھیا, علم پڑھیا ادب نہ سیکھیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں میری چاہت کیا ہے, میں پہچانا جاؤں. اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے, میں پہچانا چاہوں. تو جو اس نے پہچان لیا وہ کامیاب ہو گیا, جس نے پہچانا وہ ناکام ہو گیا. حقیقت میلاد تو یہ ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آئیے ذرا دیکھیے, حضرت سلطان بہت صاحب نے 2 بیت لکھے ہیں, جس نے پہچان نہ کی. ذرا غور کریں, توجہ کے ساتھ سنیں کہ جو حفظ کر لے وہ کیا بنتا ہے بھلا؟ جو علم پڑھ لے, حج کر لے, اور جو اللہ تعالیٰ کی چاہت کو پورا کرے, اسے پہچان لے, وہ کیا بنے گا؟ عارف. کیا بنے گا؟ عارف. اور عارف کی تعریف یہ ہے جس سے نام کا بھی پتہ ہوگا, صورت کا پتہ ہوگا, گھر کا پتہ ہوگا, ایڈریس کا پتہ ہوگا. سرے سے ہم مخالف ہیں اللہ کے, یہ درد کی باتیں سنا رہا ہوں. ہم سرے سے سارے مخالف ہیں اللہ کے. کیوں؟ اللہ بے صورت ہے, اللہ غائب ہے, اللہ مکانے پر رہتا ہے, نبی نے دیکھ سکا. یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات کے مطابق بڑا ظلم ہے, اور قرآن کی آیت اس کی تصدیق کرتی ہے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے. کیونکہ اولیاء اللہ کہتے ہیں اللہ ظاہر ہے, اللہ جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے, دیکھ کے بتاتے ہیں. اللہ جیسا کوئی خوبصورت نہیں, دلائل کے ساتھ بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں ظاہر ہے, وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں. یہ شعر کیا کہتا ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر یہ نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں ظلم کیوں کر رہے ہو, وہ تو ظاہر ہے,
دیکھنے کا شوق نہیں، انکار کر کے فارغ ہو گئے۔ تو جنہوں نے پہچان لیا وہ کیا بن جائیں گے؟ حضرت سلطان صاحب لکھتے ہیں اور روز پاک سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے پہچان کر لی وہ تو کامیاب ہو گئی۔ صاحب ذرا اللہ کی چاہت پوری ہو گئی، اللہ نے اس کی پوری کر دی۔ تو قول یا اللہ کو اللہ دیتا ہے نا سب کچھ، کہ جب بندہ خدا کا ہو جائے خدا بندے کو ہو جاتا، سب کا عطا کر دیتا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے حتیٰ کہ میں اسے بڑا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہ بندے کی بات ہو رہی ہے، آقا پاک کی بات نہیں ہو رہی۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندے کی بات ہو رہی ہے۔ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فإذا أحببته، جب میں محبت کرتا ہوں میرا محبوب بن جاتا ہے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ اسے کیا عطا کر دیتا ہوں؟ اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ پاؤں میں بن جاتا ہوں، اس کا دل میں بن جاتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی سوچے؟ ہماری سوچ سے باہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا یار، ہم نے شروع سے ویسے ذہن سے نکال دیا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت سلطان صاحب کو تو بحث سنیے آپ حیران ہو جائیں گے بحث سن کر۔ آپ فرماتے ہیں جو عارف نہ بنانا، اللہ کو نہ پہچانا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ 100 روزے، 100 نفل نمازوں، 100 سجدے کر کر تھک کے، بتاؤ 100 روزے، 100 نفل نمازاں، 100 سجدے کر کر تھک کے ہو، 100 باری حج مکے گزارے، دل دی دوڑ نہ مکے۔ کیا رہا؟ دوسرا پھر ہوا علم والا، اور بات ہے کہ عارف نہ بنا پہ پڑھ پڑھ علم 1000 کتاباں، عالم ہوئے بھارے ہو، ایک حرف عشق دا پڑھ نہ جانن، بھلے پھرن بیچارے۔ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ساری کائنات بنائی اپنی پہچان کے لیے، محبوب کو بھیجا اپنی پہچان کے لیے۔ ہم نے صرف تصور مدینہ میں زندگی گزار دی، پہچان نہ کی۔ آقا مدینہ بلا لو، بڑی بات، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو لے جائے، الحمدللہ حاضر نصیب ہوئی ہے۔ لیکن مزہ تب آتا ہے کہ جہاں تصور مدینہ ہے، مدینے والے کا بھی شوق ہو، مدینے والا ملے، وہ بھی ملتا ہے، یہ بھی نہیں ملتا، لیکن ہماری خواہش نہیں ہوتی، ہم چاہتے ہیں صرف مدینہ دیکھ لیں۔ آقا مدینہ بلا لو، جو مدینے والے کو چاہتے ہیں نا انہیں گھر بیٹھے ملتا ہے۔ اس کے لیے کیا پرابلم ہے؟ جو محبوب قبر میں آ کے زیارت دے سکتا ہے، سیل بند قبر میں زیارت عطا کر سکتا ہے، تو وہ کھلی دنیا میں عاشقوں کو ادا نہیں دے سکتے؟ ارے عاشق کوئی ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت منگن ایمان شرماون عشقوں، دل نو غیرت ہوئی ہو، جس منزل نو عشق بچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو، میرا عشق سلامت رکھیے ذرا باہو، ایمان نو دیا دروئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بڑی حیران کن بات، حقیقت ملا سنیے کہ پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جب وہ چاہتا ہے پہچانا جاؤں، انہوں نے کیا کیا؟ کیا سسٹم شروع کیا؟ کیا طریقہ کار اپنایا اپنی پہچان کرانے کا؟ یہ حقیقت تو یہ ہے، یہ نہ کوئی سناتا نہ کوئی سنتا، نہ کوئی سناتا ہے باتیں، نہ کوئی سننے کو تیار ہے، ساز و آواز پہ لگے ہوئے، میں سننے کو تیار بھی نہیں ہے۔ لیکن آج میں معذرت کے ساتھ تکلیف دوں گا کہ آپ تھوڑی توجہ کر کے یہ حقیقت سنیں، یہ حقیقت ہے کیا، ہم کہاں کھو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ حضرت سلطان بہو صاحب نے اپنی تعلیمات میں یہ حقیقت لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی ذات پاک بتائی، جب ارادہ بن گیا نا تو آغاز کیسے کیا؟ سب سے پہلے اپنی ذات پاک میں سے اپنا ذاتی نام ظاہر فرمایا۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی تعلیمات جو دیکھ کے بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی ذات میں سے اپنا ذاتی نام ظاہر فرمایا۔ جیسے درخت سے بیج ظاہر ہوتا، اور بیج درخت کا کیا مقام ہوتا؟ بیج کو دیکھنا، درخت کو دیکھنا۔ ایک درخت پورا آم کا درخت ہے اور ایک دانہ بھی آم ہے، درخت بھی آم ہے اور ایک دانہ بھی آم ہے۔ کھجور کا درخت نہ بڑا، یہ کھجور ہے، یہ ایک دانہ، یہ بھی کھجور ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ کسی اور جو کہہ سکتے ہیں؟ اس کی مثال سنیے بھلا، عبد الرحمان کو رحمان کہہ سکتے ہیں، عبد الکریم کو کریم کہہ سکتے ہیں، عبد الرحیم کو رحیم کہہ سکتے ہیں، لیکن عبداللہ کو اللہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں جی بات سمجھ ہے؟ عبد الرحیم کو رحیم کہہ سکتے ہیں، رحیم رحیم، کریم ستار جماعت سارے کہہ سکتے ہیں، لیکن عبداللہ کو اللہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کہ یہ مخصوص ہے ذات کے ساتھ، وہ ایک ذات ہے وحدہ لا، یہ ہے اسم ذات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک میں سے اپنا ذاتی نام، یہ حقیقت پیش کر رہا ہوں، حقیقت ملا دی ہے۔
اپنی ذات پاک میں سب سے پہلے اپنا ذاتی نام ظاہر فرمایا. اہل الفقہ کتاب پڑھ کے دیکھیں, آپ پد لکھتے ہیں دانی سبحانہ و تعالی خاص. جب اللہ نے چاہا نا کہ میں پہچانا جاؤں, از خود اسم ذات جدا ساخت, اپنی ذات پاک میں سے اپنا ذاتی نام ظاہر فرمایا, جدا کیا. وَأَذَانُ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور گشت, آقا کا نور بعد میں تخلیق ہوا. پہلے اسم ذات, اس کو مخلوق نہیں کہیں گے, آقا پاک مخلوق میں شامل ہے, وہ خود فرماتا اول ما خلق اللہ نور, لیکن یہ مخلوق نہیں ہے. اب اس کو مخلوق نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے پیدا کیا, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ظاہر ہوا ہے, یہ مخلوق سے باہر ہے. تو جب اس میں ذات ظاہر ہو گیا, محبوب کا نور بھی تخلیق ہو گیا, تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب کو, پیارے محبوب میرے ساتھ بات تو کیجیے. سبحان اللہ, یہ ہے حقیقت ملاد, میرے ساتھ بات کیجیے. تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان والے کی کھلی, سب سے پہلے آپ کی زبان والے سے کیا نکلا؟ اللہ. یہ وہ سنت عظیم ہے جو سب سے پہلے محبوب کی زبان سے نکلا ہے, اللہ. اس کے مقابلے میں, اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب آپ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نام رکھا گیا. ادھر تو نام پہلے ظاہر ہو چکا تھا, اور آقا پاک کا نام بھی اللہ رکھا. جب آقا نے فرمایا اللہ, تو اللہ نے فرمایا آپ ہیں محمد, جس کا ترجمہ بنتا ہے بار بار تعریف کیا گیا. ایک تعریف ختم نہ ہو دوسری شروع ہو جائے, بار بار تعریف کیا ہوا. الذی یحمد حمدا بعد حمد, تعریف ختم نہ ہو. محمد کی تعریف کیا ہے؟ تعریف ختم ہو ہی نہیں, لگاتار تعریف سے تعریف چل رہی ہو, چل رہی ہو, چل رہی ہو, وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب میرے ساتھ مزید بات کیجیے. تو پھر آقا پاک زبان والے سے نکلا لا الہ الا اللہ. یا اللہ تو نے مجھے عزت دی, میرا نام یہ محمد رکھا, لیکن تیری ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں, تو وحدہ لا شریک ذات ہے, لا الہ الا اللہ. یہ آقا پاک نے پڑھا, اور اللہ نے پھر جواب کیا دیا؟ محمد الرسول اللہ. یہ ہے کلمے کا بڑھنا, حقیقت ملاد سنیے. یہ کلمہ اس طرح بنا اور پھر عرش پہ لکھا گیا, جس کو دیکھ کر باب آدم علیہ السلام نے وسیلہ پیش کیا اور توبہ قبول ہوئی. گر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم, آدم یافت توبہ نرو الغرق رجیناس. آدم علیہ السلام نے محبوب کا نام کا وسیلہ پیش کیا تو تب معافی ہوئی. تو جب یہ کام ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ محبوب کے نور سے تمام مخلوقات کے ارواح کو پیدا فرمایا, اور ہماری انسانوں کے روح کو بھی پیدا فرمایا. عالم لاہوت لامکان میں جب روح پیدا ہو گئے تو اللہ نے روحوں کو پالا, غذا دی, اور پھر قرآن کا علم سکھا دیا, اور پھر ٹیسٹ لے لیا. الستو بربکم, ہم سب نے جواب دیا قالوا بلا شہدنا. اب یہ وہاں کی بات ہے, عالم لاہوت لامکان کی. یہ تو ہم اب آ رہے ہیں, وہاں تو لاکھوں کروڑوں سال گزر چکے ہیں. جب اللہ نے تمام روح اکٹھا پیدا کر کے ہم سے پوچھا تھا الستو بربکم, ہم سب نے جواب دیا تھا قالوا بلا شہدنا. اب یہاں لطیف نقطہ ذہن نشین کرنے کی, لطیف نقطہ بڑا باریک نقطہ ہے, کیونکہ عام عقل والے تو بتاتے نہیں. یہ فقر کی گفتگو ہے, عشق اور فقر کی, کہ روح اصل نوری انسان ہے. روح کیا ہے؟ نوری انسان. اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, جسے جسم کا تعلق ماں باپ کے ساتھ ہے نا, اسی طرح روح کا تعلق اللہ رسول کے ساتھ ہے. قرآن بتا رہا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ. روح کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, تو وہ نور, اللہ کا نور ہے روح. آقا پاک بھی تو نور ہے, تو وہ وجود سامنے ہے, تو روح کا بھی وجود ہے, وہ بھی نوری وجود ہے. اور آقا وہ فرماتے ہیں انا من نور تعالیٰ وکل خلاق من نوری کے تحت سب روحیں پیدا ہو گئی, غذا بھی مل گئی, پل گئے, اور سوال جواب ہو گئے, علم قرآن بھی نصیب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اقرار کرا لیا. ایک نشست ہوئی, ایک سمجھو جلسہ ہوا, ایک نشست ہوئی جس میں ربوبیت کا اقرار کرایا گیا. پھر اللہ نے دوسری نشست کی, دوسری محفل سجائی, جس میں زمین آسمان پہاڑ بھی شامل کر لیے. میں اپنی امانت پیش کی, امانت پیش کی. اب مختلف اس کے ترجمے ہیں, لیکن اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ امانت یہی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام پیش کیا. یہ امانت, اس کی حقیقت کچھ اور ہے نا, پوری کائنات اس کے اندر ہے, خود ذات حق کا جلوہ اس کے اندر ہے. جیسے بیج میں پورا درخت ہوتا ہے, تو یہ اسم اللہ ذات وہ بیج ہے جس میں پوری کائنات بھی ہے, خود ذات حق بھی جلوہ گر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے امانت پیش کی, وہاں زمین آسمان پہاڑ آ گئے, انسان نے وہ امانت قبول کر لی. یہ بھی قرآن موجود ہے, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے امانت بھی قبول کر لی. اس کے بعد تیسری اللہ تعالیٰ نے محفل میلاد سجائی. تیسری محفل کیا تھی؟ محفل
یہ حقیقت کھولی جا رہی ہے، میں پہچانا جاؤں. اب محفل میلاد کیسے سجائی؟ ذرا غور کیجئے کہ محفل کا اصول ہے، ہم یہاں سنت ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت ادا کر رہے ہیں. اللہ نے محفل سجائی، ہم بھی محبوب کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، سنت ادا کر رہے ہیں. لیکن محفل کا اصول یہ ہوتا ہے کہ سامعین، مہمان خصوصی اور خطیب، یہی اصول ہے. سامعین سب جو سامنے بیٹھتے ہیں، اسٹیج پہ مہمان خصوصی بھی ہوتے ہیں، اور نعت خوان حضرات ہوں یا علماء ہوں یا خطباء ہوں، وہ اسٹیج بھی ہوتے ہیں بیان کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے جو محفل میلاد سجائی اپنی شان کے مطابق کتنا اہتمام کیا ہوگا. محبوب کی محفل کا تصور میں دیکھیے کہ کتنا اہتمام کیا ہوگا. اللہ پاک نے محبوب کی محفل سجا رہا ہے. اب اس محفل کی جو خصوصیت دیکھیے، اس میں سامعین ہیں انبیاء کرام، صرف انبیاء کرام سامعین، اور اس میں مہمان خصوصی ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطیب ہے خود خدا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ. دیکھیے اب پھر سنیے، سامعین ہیں انبیاء کرام. ابھی آیت پڑھتا ہوں نا سب تاکہ آپ کو ثبوت مل جائے گا. پہلے منظر دیکھیے، سامعین ہیں انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش. مہمان خصوصیت سٹیج پہ جلوہ فروز آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لولاک لما خلقت الافلاق والے محبوب، جن کے لیے اللہ نے فرمایا اے محبوب تو نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ پیدا کرتا، اگر تو نہ ہوتا تو میں رب ہونا بھی نہ کرتا. وہ محبوب سٹیج پہ ہے، اور خطیب خود کائنات کا مالک خود خطیب ہے جو بیان فرما رہا ہے، جو محبوب کی شان پیش کر رہا ہے. تو اب منظر دیکھیے قرآن پاک میں، خود پڑھ کے دیکھیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، نبیوں سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں پہلے بھیجوں گا کتاب اور حکمت دے کے پہلے بھیجوں گا. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس میں رسول آئے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اشارہ کدھر کیا ہوگا؟ آپ کی طرف. اور تمام انبیاء نے کس کو دیکھا ہوگا؟ تعارف کس کا ہو رہا ہے؟ کون کرا رہا ہے؟ تعارف ہو رہا ہے محبوب کا، کرانے والا خود خدا ہے. میں یہ محبوب بھیجوں گا جو تمہارے پاس آئے گا. ثم جاءکم رسول، یہ میرا رسول جب تمہارے پاس آئے گا تو یہ کیا کرے گا؟ مصدق لما معکم، یہ تم سب کی تصدیق فرما دے گا. کیسی محفل، یہ تمہاری تصدیق فرما دے گا. پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس پہ ایمان لانا. یہ تمہاری تصدیق فرمائے گا. اب ساری گفتگو کدھر جا رہی ہے؟ محبوب کی طرف جا رہی ہے نا. اشارہ ثم جاءکم رسول کے بعد ساری گفتگو محبوب پہ چل رہی ہے. میرا محبوب آئے گا، تمہاری تصدیق فرمائے گا. تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے محبوب پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے. اب آگے سنیے، جب یہ بات ہو گئی نا تو انکار کر سکتا ہے؟ نبی ہو تو انکار کرے نہیں. لیکن فرمایا قَالَ اقررتم واخذتم علی ذلک مصری، کیا تم اقرار کرتے ہو جو میں تم سے یہ پکا عہد لے رہا ہوں، مضبوط اور پکا عہد لے رہا ہوں کہ تم نے میرے محبوب پہ ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے؟ کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا؟ سبحان اللہ، بے شک. صبر کا جواب دیا قالوا اقررنا، ہاں یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم ایسا کریں گے. پھر بھی بات نہیں بڑی، ختم نہیں ہوئی. قال ہم فرمایا قال فاشهدوا، ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ. وانا معکم، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. وانا معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میرے شاہدین گواہوں میں. محبوب کی تعریف دیکھو، اللہ تعالیٰ خود گواہوں میں شامل ہو رہا ہے کہ واقعی انہوں نے عہد لیا ہے، پابندی کی ہے، اقرار کیا ہے کہ گواہوں میں شامل ہوں. اللہ سے بڑھ کر پھر کون گواہ ہو سکتا ہے؟ تو تمام انبیاء نے اقرار کیا. تو یہ محفل جب سجائے گی عالم ارواح میں، عالم لاہوت لا مکان میں، اس کا نقشہ پھر ایک عاشق نے یوں کھینچا کہ پہلے جشن ولادت، پہلے جشن ولادت منایا خدا. سب سے پہلا جشن تو اللہ پاک قرآن سے ثابت ہے. پہلے جشن ولادت منایا خدا، سارے نبیوں کو اس میں منایا گواہ. سارے نبیوں کو اس میں منایا گواہ. بن گیا ہے یہ میلاد سنت خدا.
بن گیا ہے یہ میلاد سنت خدا. رب کی سنت منانا بڑی بڑی بات ہے. رب کی سنت بنانا رب کی سنت بنانا اتنے خوش نصیب ہیں ہم اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں. بدبخت ہے وہ جنہیں تکلیف ہوتی ہے. بدبخت ہے, تکلیف ہوتی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ خود تعریفیں کرے اور خود گواہیاں دے, اور ہم اگر اس کی سنت ادا کرتے ہیں ہمارا تو دل باغ ہوتا ہے کہ ہم محبوب کی تعریف کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی سنت ادا کر رہے ہیں. تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. اب یہ بات تو اوپر کی ہے, کیسی حقیقت ہے, اس میں کوئی بات ذرا بر لچک والی کچی بات نہیں. سب قرآن سے ثابت ہے کہ اقرار کرایا وہ بھی قرآن سے, امانت پیش کی وہ بھی قرآن سے, بیعت بنایا وہ بھی قرآن سے, سب کو قرآن لکھا ہوا. تو پھر آغاز شروع ہو گیا, باب آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا. آدم علیہ السلام آئے, سارا واقعہ آپ کو تفصیلی پتہ ہے جس طرح صورت حال بنی, اور اب آدم آئے, باقی نبی آنے شروع ہو گئے. اول سب سے پہلے نبی اب آدم علیہ السلام ہے. سلسلہ چلتا رہا, ہر دور میں آتے رہے. لیکن پتہ کیا ہوا, تمام انبیاء یہ بتاتے گئے کہ ہم تو حاضری لگوانے آئے, حاضری اصل میں ہمارے بعد اللہ کا محبوب آ رہا ہے. مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ہے ہی نہیں, وہ آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے. یہ تعارف ہوتا رہا. کیوں کہ جو کام محبوب سے لینا تھا, اس لیے محبوب سے پہلے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. تم جاؤ پہلے اعلان کرو وہ آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا, کیونکہ حقیقت کھولنی تھی محبوب کے ذریعے. حقیقت کھولنی تھی. جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے خوشخبری دے دی, قرآن میں موجود ہے. مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, یہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اب بلا تاخیر میرے بعد جو محبوب آ رہا ہے, رسول آ رہا ہے, اس کا نام احمد ہے, بلا شرکت غیر. اب کوئی اور نہیں ہوگا درمیان میں, میرے فوری بات وہی آئے گا, کوئی عمل دخل کسی اور کوئی نہیں ہوگا. جب حضور علیہ السلام آ گئے, کیونکہ میں نے گفتگو شروع کی تھا, میں چاہتا ہوں کہ کچھ جلدی ختم نہیں کروں, ٹائم کافی ہو جاتا ہے. تو آگا آ گئے. اب وہ جب آ گئے دنیا میں, آقا پاک کے آنے سے پتہ پہلے دن کیا ہوا؟ پہلا دن آقا کی آمد کا پہلا دن 3 کام ہو گئے پہلے دن. ایک کام یہ ہوا کہ مائی صاحب نے فرمایا انی رأیت خرج منی نورا, بے شک میں نے دیکھا کہ مجھ سے نور کا ظہور ہوا. مائی صاحب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا, انی رأیت خرج منی نورا, کہ مجھ سے نور کا ظہور ہوا, یعنی نور پیدا ہوا. کیونکہ انی رأیت خرج منی, مجھ سے خارج ہوا کیا, پیدا ہوئے, نور کا ظہور ہوا. اضاءت لہو, اس کے دیکھنے سے کیا ہوا کہ مجھ پہ روشن ہو گیا قصور الشام والبصرہ, بصرہ اور شام کے محلات مجھ پہ روشن ہو گئے. بیٹھی کہاں ہے؟ مکے پاک میں کمرے کے اندر. دیکھا صرف محبوب کو, کون سی آنکھ کھل گئی کہ شام اور بصرہ کے محلات نظر آ رہے ہیں؟ سوچیے ذرا, یہ محبوب کو محبت سے دیکھا تو اندر والی آنکھ کھل گئی, دل والی آنکھ کھل گئی. دل والی آنکھ جس کی کھل جائے اس کے سامنے پھر کوئی پڑتا نہیں. 14 طبق دلے دے اندر دل والی آنکھ دیکھتی ہے. نظر تو الہ بلاد اللہ جمان کا خاطرت الحق بتصالی, غوث پاک سرکار کا فرمان ہے کہ میں اللہ کے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کی طرح تھیلی پہ. دل کی آنکھ ہے, دل کی آنکھ. علامہ صاحب فرماتے ہیں مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے, وہی کہتا ہوں جو سامنے آنکھوں کے آتا ہے. ہمارے سب کے دل بھی روشن ہوا اور شام اور بصرہ کے محلات نظر آئے محبوب کو دیکھنے سے. دوسرا کام کیا ہوا, آقا پاک نے سجدے میں سر رکھا. اب یہ بچہ کر سکتا, آپ نے یہ ثابت کیا, ایک تو اپنا ثابت کیا کہ میں نبی ہوں, اور دوسرا امت کو یاد رکھا. رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, یا اللہ میری امت کو بخش دے, یا اللہ میری امت کو بخش دے. اپنا نبی ہونا ثابت کر دیا پہلے دن ہی, اور امت کو یاد رکھا, میری امت کو بخش دے, یا اللہ میری امت کو کرم فرما. تیسرا کام کیا ہوا؟ حقیقت ملا تو یہ ہے نا. تیسرا کام یہ ہوا کہ آقا پاک کی آمد سے پہلے یہ ساری زمین پاک نہیں تھی, مخصوص جگہ تھی, مخصوص جگہ تھی عبادت کی. جو ہی آقا پاک کے قدم والے زمین پہ لگے, اس
قدم کا صدقہ ساری زمین پاک ہو اور ساری زمین مسجد بن گئی. آج ہم بیٹھے ہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی دنیا میں جائیں نماز جہاں پڑھنی پڑھ سکتے ہیں. کوئی پرابلم ہے؟ پوری دنیا میں یہ پہلے نہیں تھا. آقا کی آمد سے ہوا کہ ساری زمین مسجد بن گئی کہ جہاں جاؤ پڑھو نماز پاک جگہ ہوگی جہاں چاہو نماز پڑھ. 3 کام ہوئے. پھر پرورش ہوئی تو لمبی تفصیل ہے کیسے پرورش کیسے ہوئی, کیسے بکری کی پوزیشن تھی کہ کیسے وہ ایک شیر جب بکری لے گیا تھا تو اب آپ سے رپورٹ آئی تو آقا پاک نہیں گئے تھے اس دن. تو آقا پاک جب گئے تھے بلایا وہ شیر بکری لے کر آیا. یہ کیوں لے گیا تھا؟ گستاخی باپ صرف آپ کی وجہ سے لے گئے تھے. آپ آتے تھے انتظار ہوتا تھا, ایک دن آپ نہیں آئے تو ہمیں فکر لاحق ہو گئی, اس لیے بکری کی چھڑانے کے لیے مالک آئے گا, ہم زیارت کریں گے. جو یہ کیفیت ہو تو کیا سوچ سکتا ہے بندہ کون ہے. لیکن آخر میں جب اعلان نبوت ہوا نا, اعلان نبوت کے بعد اب دیکھیے بڑی حیران کن بات. یہ چونکہ ہم لگے, میں نے پہلے عرض کیا معذرت کے ساتھ, ہم لگے وہ ساز و آواز پہ کہ ہم نے تعریف سن لی تو وہ تصور مدینہ تصور مکہ, حقیقت کو نہیں سننا چاہتا کہ حقیقت کیا ہے. آقا پاک جب آئے تو آپ اعلان نبوت جو ہوا آپ نے کیا کیا؟ حیران کن اعلان سنیے آقا پاک کے. ایک اعلان آقا پاک نے فرمایا انا خاتم النبیین, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا. سب کو پتا قرآن میں موجود ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین, قرآن میں موجود ہے کہ آقا فرماتے میں آخری نبی ہوں, میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. دروازہ بند کر دیا کیوں جی؟ دروازہ بند کر دیا نا, میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا, نبوت کا دروازہ بند. لیکن اس کے بعد کسی نے کبھی بتایا ہے؟ ایک دروازہ تو بند کیا, دوسرا کھولا وہ تو کوئی نہیں بتاتا. کبھی سنا ہے آپ نے؟ ایک دروازہ بند کر دیا, دوسرا کھولا بھی تو صحیح. وہ کیوں کہ اگر تھوڑی مخلوق تھی اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا رہا, جب مخلوق لاکھوں سے کروڑوں میں پہنچی, اربوں میں پہنچ گئی, اب نبی آنے بعد ہدایت کون دے گا؟ کہ استاد کا سامنے ہونا ضروری ہے. اگر ڈائریکٹ ہدایت دیتا اللہ پاک ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہدایت دینے والا اللہ پاک ہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نمائندے بھیجتا ہے. کیوں نبی بھیجے؟ نبی ہر علاقے میں اسی زبان میں نبی آتے تھے, کیوں بھیجے؟ اپنے نمائندے بھیجتا تھا کہ میری طرف سے جاؤ. پیچھے کتابیں نازل ہوتی تھی, صحیفے نازل ہوتے تھے, گائیڈ تو اللہ تعالیٰ کرتا تھا, ان کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہوتا تھا. لیکن استاد کا سامنے ہونا ضروری ہے, کیونکہ ایک دفعہ اعتراض نہیں ہوا کہ نبی فرشتہ ہوتا تو پھر ہم مان لیتے. تو قرآن میں کیا جواب آیا؟ اگر آگے مخلوق فرشتے ہوتے تو ان کے لیے فرشتہ بھیجا جاتا, اگر آگے مخلوق انسان ہے تو ان کے لیے انسان ہی بھیجنا بے شک, تاکہ اسی کے روپ میں ہمیں سمجھائے. تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بھیجا تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دروازہ کھولا نا, وہ اس کی طرف کو گیا ہی کوئی نہیں. حضور علیہ السلام نے جہاں نبوت کا دروازہ بند کیا وہیں فقر و ولایت کا دروازہ کھول دیا اور فرما دیا الفقر فخری والفقر منی وبہ افتخر علی سائر الانبیاء والمرسلین, کہ فقر میرا فخر ہے اور فخر مجھ سے ہے, اور اس فخر کی وجہ سے مجھے تمام نبی اور رسولوں پہ فخر ہوگا. فخر کا دروازہ کھولا جس میں ولایت آتی ہے, عشق آتا ہے, طریقت آتی ہے, تصوف آتا ہے, یہ سب کچھ میں شامل ہے. لیکن فخر سب سے اعلیٰ چیز ہے. لیکن ہوا کیا کہ عقل والوں نے فخر کو بگاڑ دیا. عقل والوں نے کیا سمجھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, انہوں نے کہا جی فخر سے مراد بھوک ننگ ہے, مفلسی ہے, تنگ دستی ہے. فخر تو یہ ہے, عقل کے مطابق فخر بھوک ننگ کا نام ہے, مفلسی تنگ دستی کا نام ہے. لیکن عشق والوں نے اور فخر والوں نے کیا بیان کیا کہ عشق کیا ہے, فخر کیا ہے, جس کے لیے آقا پاک فرماتے ہیں العشق نار یار کے باس محبوب, عشق آگ ہے جو محبوب کے علاوہ ہر کچھ جلا کے رکھ دیتی ہے, ہر شے کو جلا کے رکھ دیتی ہے. اور فخر کیا ہے جس پہ آقا کو فخر ہے. ذرا سنیے وہ کیا چیز ہے فخر, اور اس کا اظہار کیا ہوا, کیا چیز سامنے آئی فخر کے ذریعے, سامنے کیا آیا. حضور علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا نا الفقر فخری والفقر منی, تو یہ فخر آج تک آ رہا, قیامت تک رہے گا. تو حضرت سلطان بہت صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی, اس طرح سے جماعت چلی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ کھڑے عقل پہ اور ایمان پہ خوش ہے. عقل اور ایمان, عقل کی ایمان ہے, دولت ایمان نصیب ہو جائے, ہر کوئی یہ مانتا ہے یا اللہ دولت ایمان نصیب ہو, آخر ایمان کے ساتھ جائے, خاتمہ بالخیر ہو, بڑی چیز ہے, ایمان بڑی چیز ہے. لیکن اس سے اگلا قدم ہے عشق کا.
حیران کن شعر لکھا سلطان صاحب نے، فرماتے ہیں جتھے رتی عشق بکاوے، ایک تولے کی 96 رتی اور ایک من میں 3200 تولہ، 3200 تولہ ایک من میں اور ایک تولے میں 96 رتی. آپ ایک رتی کی بات کر رہے ہیں، جتھے رتی عشق بکاوے اتھے مڑا ایمان دلیوے ہو. کیا پاور ہے ایک رتی عشق کی؟ جتھے رتی عشق بکاوے اتھے مڑا ایمان دلیوے ہو. کتب کتاباں ورد وظیفے اتر جا دلیوے ہو، وہ بھی دے دو، کیونکہ جنہوں میں رتی عشق تھی سدا رہن کو لا دو. عشق بیٹھ نہیں دیتا. ایمان والے بیٹھے ہیں، عشق والے بیٹھ نہیں سکتے ہوئے تھے جب تک محبوب کا دیدار نہ ہو. عشق والے سکون نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں محبوب کے دیدار کے بغیر زندگی بیکار ہے. عشق دیدار کراتا ہے. اس کے بعد فقر آتا ہے. سلطان صاحب لکھتے ہیں نا فقر عوام کے سامنے کیا ہے؟ فقر بھوک ننگ. سلطان صاحب بولتے ہیں کہ فقر ملتا کب ہے کہ جان تے مال دونوں قیمتی چیزیں ہیں. جان تے مال خرچ کریے خرید فقیری ہو، اتنی اعلیٰ چیز ہے فقر. فقر کنو رب حاصل تھی وے. ارے فقر سے اللہ ملتا ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں. فقر کنو رب حاصل تھی وے کیونکہ یہ دلگیری ہو. کوڑا تخ دنیا دا فقر سچی بادشاہی. کوڑا تخ دنیا دا فقر سچی بادشاہی ہو. تو جس کو ہم نے سمجھا شاید بھائی بھوک ننگ ہے. آگے پاک نے فخر کیا. اب سنیے کہ جب فقر کا اعلان ہوا تو حقیقت کھول کے رکھ دی گئی ہر شاید. فقر پہ کوئی پردہ نہیں. فقر جب آتا ہے نا پھر پردہ کوئی نہیں ہوتا، اس لیے دنیا ڈرتی ہے. فقر عشق سے بھی ڈرتی ہے، اس کی طرح کوئی نہیں ہوتی. فقر تو اور آ گیا ہے، لیکن جب فقر حاصل ہو جائے اس میں ساری گفتگو ساری چینج ہوتی ہے. ساری گفتگو اور ہے. کیسے؟ فقر کی روشنی میں آقا پاک نے اپنا تعارف کیا کرا. فقر کی روشنی میں فقر کی تعلیم کے مطابق آقا پاک نے اپنا کیا تعارف کرایا جسے لوگ بشر کہتے ہیں. وہ تعارف کیا کرا رہے ہیں؟ آج تک لوگ جھگڑا چل رہا ہے نا نور بشر کا. کوئی نور کہتا کوئی بشر کہتا، یہ جھگڑا چل رہا. لیکن جو فقر کی حقیقت تھی آقا پاک نے فرمایا کہ میں کون ہوں، مجھے کیا بنا کے بھیجا گیا ہے. فرمایا انی مرآت الرحمان، میں دنیا میں رحمان کا شیشہ، میں دنیا میں رحمان کا شیشہ ہوں. من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، فقد رأى الحق، اسے جلوہ ذات حق نظر آیا. یہ ہے فقر. عقل والے کیا کہتے ہیں؟ بشر. اور فقر والے کیا کہتے ہیں؟ جلوہ ذات حق ہے. محبوب کی صورت میں اللہ تعالیٰ ظاہر ہوا. اب دیکھیے قرآن کھلتا ہے کھلتا. فرمایا میں نے برہان بنا کے بھیج دیا. برہان کہتے ہیں نمونے کو، نشانی کو، دلیل کو. جیسے دیہاتی علاقوں میں فصلیں تیار ہوتی ہیں نا، کوئی ڈھیری تیار ہو جائے، مثلا گندم کی ڈھیری ہے، 400-500 من ڈھیری ہے، تو اگر وہ وپاری کو پاس ٹائم نہیں ہے تو اگر آدمی 5-10 کلو دانے لے جائے ڈھیر سے، وپاری کے پاس پہنچا دے، یہ میری گندم پڑی ہے 400-500 من اندازہ، تو یہ اس کا نمونہ لایا ہوں، ڈھیری میں سے لایا ہوں. یہ اس کا نمونہ ہے، یہ دیکھیے سودا کیجیے. اب دیکھتا اب ڈھیری میں سے آیا، اسے کے ساتھ کی ڈھیری پڑی ہے، وہ وہی دیکھ کے سودا کر لیتا. اس کو کہتے ہیں برہان، نمونہ، نشانی، دلیل، جس کا تعلق اصل کے ساتھ ہو، جس کا تعلق اصل کے ساتھ ہو، اصل کی نمائندگی کرے. تو آقا پاک نے فرمایا نا انی مرآت الرحمان من رآنی فقد رأى الحق. اوپر سے قرآن پاک کے ذریعے اللہ نے وہ تصدیق فرمائی نا. فرمایا پیارے محبوب آپ تو بولتے نہیں، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، بغیر وحی کے آپ بول نہیں سکتے. آپ کی اطاعت میری اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. فقط اطاع اللہ کا مطلب ہے جس نے میرے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اللہ کی اطاعت ہو گئی. ان الذین یبایعونک، اے محبوب جن لوگوں نے آپ کے ہمیں بیعت کی، بے شک انہوں نے، انما گویا کہ نہیں ہے چونا کے چنانچہ، انما یبایعون اللہ، بے شک انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے. قرآن بتا رہا ہے. یہ حقیقت میلاد. ڈر لگتا ہے کہ بشر پہ کھڑے ہو، یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہے قرآن انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. ارے ہاتھوں پر آقا پاک کا ہاتھ ہے، اللہ کا فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اور پھر کنکریاں کس نے پھینکی تھی؟ فرمایا محبوب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. وہ جو کنکری آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی. کتنا کلیئر لفظ ہے، ولکن اللہ رمی، تحقیق وہ اللہ نے پھینکی تھی. تو یہ کیا ہے؟
محبوب کہتا ہے میرا دیکھنا رب کا دیکھنا، اللہ تصدیق فرماتا ہے باقی محبوب تیری ذات میری ذات، تیرے ہاتھ میرے ہاتھ، تیرا بولنا میرا بولنا، اس میں کوئی شک بنایا گیا؟ لیکن پھر بھی کنٹرول یہ ہے کہ نبی خدا نہیں، نبی اور جدا بھی نہیں۔ شیشہ اور سورج، شیشہ سورج نہیں لیکن شیشے میں سورج نظر آتا ہے، جدا بھی نہیں۔ بوتل اور پانی، بوتل پانی نہیں لیکن بوتل میں پانی ہے۔ جب بوتل شیشے کی ہو یا پلاسٹک کی ہو، دیکھیں کہ بوتل کو اندر نظر کیا آئے گا؟ پانی، جو کلر دار ہوگا، سفید ہوگا، اس طرح کا پانی ہوگا نظر آئے گا، کیونکہ شیشہ دکھا رہا، شیشہ اندر والی چیز دکھا رہا ہے۔ اسی طرح آقا پاک نے فرمایا انی میرۃ الرحمن من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اسے جل و ذات حق نظر آیا۔ اب عاشقوں نے کیا کر دیا؟ عاشقوں نے کیا کیا؟ فقراء نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں دیکھنے کے بعد شکریہ ادا کرتے ہیں، شکریہ۔ خواجہ محمد یار صاحب ہے گڑی شریف والے، خواجہ غلام فرید صاحب خلیفہ، اب انہوں نے دیدار کیا، جب آقا پاک کا دیدار کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں، نبی سائیں تڑے منہ دکھاوڑ تو صدقے، زیارت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ زیارت ہوئی نا؟ نبی سائیں تڑے منہ دکھاوڑ تو صدقے، تو جب اندر جلوہ ذات حق دیکھا، بوتل کو دیکھا پلاسٹک نظر آئی شیشے کی، جب اندر دیکھا تو پانی نظر آیا یا شہد نظر آیا، جو بھی اندر ہے ارک نظر آیا، جو چیز بھی اندر ہے وہ نظر آ رہی، شیشے کا کام دکھا دینا۔ تو جب انہوں نے شیشہ دیکھا تو پاک کا اندر جلوہ ذات حق نظر آیا، اب کیا کہتے ہیں؟ خدا سائیں، حیران کن جملہ ہے۔ پہلے کہتے ہیں نبی سائیں تڑے منہ دکھاوڑ تو صدقے، جب اندر دیکھا تو جلوہ کس کا نظر آیا؟ اللہ کا، تو کہتے ہیں خدا سائیں محمد بڑھ آوڑ تو صدقے، خدا سائیں محمد بڑھ آوڑ تو صدقے، بڑا بڑھ نہیں بڑھ آوڑ تو صدقے، تڑے میم دے برکے پاوڑ تو صدقے، احد ہو کے احمد سڑاوڑ تو صدقے، عجب طور سینہ تے جلوے کی تو نہیں عرب آگے چادر لہاوڑ تو صدقے۔ جب وہ جلوہ آیا نا آگے، پھر آگے بھی انہوں نے کمال کر دیا۔ آگے آقا پاک نے خوشخبری دی نا کہ میرے بعد دیکھو اب میں ایڈ کر رہا ہوں، اور اپنی قسمت میں ناز کرو، قسمت میں ناز کرو کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں پر سوئے ہوئے ہیں، اگر جاگ گئے پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ وہ کس طرح کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح میں شیشہ بن کے آیا ہوں نا، اب میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، اب ظہور خدا ہو گیا ہے، میری صورت میں جلوہ خدا کا ظاہر ہو گیا ہے، میرا دیکھنا رب کا دیکھنا ہے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھ کے پہچان لیا، اللہ کیا چاہتا تھا؟ میں پہچانا جاؤں، تو صحابہ کرام نے پہچان لیا تو سند مل گئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سند کس کو ملی؟ جب اللہ راضی ہوا سند دی نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی، ایسے راضی ہو گیا اللہ، اللہ تب راضی ہوا جب انہوں نے پہچان لیا، تب صحابی بنے۔ اور صحابی کا مقام اللہ، صحابی کا مقام کیا ہے؟ فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ایک مٹھ جو تقریباً 100 گرام لگا لے، آج کے دور میں ایک مٹھ جو 50 گرام یا 100 گرام لگا لے اندازہ، فرمایا میرا صحابی اللہ کے راستے میں ایک مٹھ جو خرچ کرے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے۔ فرق دیکھیے، ذات حق کا جلوہ ظاہر ہوا، ہم بشر نور کہتے رہے، نور بشر کہتے رہے، اور اس حقیقت کو پہچانا نہیں، آیا کون ہے؟ الف احد آیا، پڑھ کے روپ احمد انے باطن دی رمز نو جان دے نہیں، دیوانیا میم دا گڑ پا کے صورت وچ اللہ الصمد دا پہچان کرانے آیا، اپنی پہچان کرانے آیا کہ دیکھو میرے محبوب کو پہچان میری ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم۔ اچھا اب جو بات مزے کی آئی کہ کیا وہیں رک گیا؟ اب لگی بریک، ہم بھی بریک پہ کھڑے ہیں، خدا را آج بریک کھولو، دیکھو اعلان ہے، آج بریک ہٹاؤ، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے بریکیں لگائی ہوئی ہیں، یہودی روک گئے موسیٰ علیہ السلام پہ، عیسائی روک گئے عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور مسلمان روک گئے آقا پاک پہ، روک گئے۔ مکہ مدینے کے تصور پہ آگے کوئی نہیں آتی، وہی کلمہ تصور آتا ہے مکے کا اور مدینے کا، اور قرآن پاک نازل ہوا، صحابہ کرام تھے، اہل بیت تھی، وہی تصور کھڑا ہے۔ دیکھو نا آج اس دور میں آپ سارے غور کریں، یہ بڑی حقیقت پیش کر رہا ہوں۔ فرقہ واریت کا تقاضا کیا ہے کہ سنی آقا پاک کی تعریف کرتے ہیں،
شیعہ اہل بیت کی ذکر کرتے ہیں، دیوبندی صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہاں بھی اوپر اور خدا کرتے ہیں. یہ ہے فرقہ واریت. لیکن یہ عاشق ہے، اس کی کس کی تعریف کرتے ہیں؟ عاشق کدھر گئے؟ عاشق ماضی میں نہیں رکتے، عاشق آج حال کی بات کرتے ہیں، آج دیکھ کے بتاتے ہیں آج کیا دیکھا. عاشق کہتے ہیں آج کیا دیکھا. آئیے سنیے کیا دیکھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن خوشخبری سنیے کہ میرے بعد کون آئے گا؟ قلب المومن مرۃ الرحمان، قیامت تک آئیں گے. میں کون ہوں؟ انی مرۃ الرحمان. فرمایا انی مرۃ الرحمان، میں رحمان کا شیشہ ہوں. میرے بعد نبی تو نہیں آئیں گے، لیکن شیشے آئیں گے. قلب المومن، لفظ غور پر کرے، انی مرۃ الرحمان آقا نے فرمایا، لیکن قلب المومن مرۃ الرحمان قیامت تک فرما دیا. خوشخبری ہے یہ نہیں کہ اب رحمان کا جلوہ قیامت تک ہر دور میں ہوگا، دیکھے گا ہر کوئی، پہچانے گا وہ قسمت والا، دیکھے گا ہر کوئی. آقا پاک چھپے رہے، برکے میں رہے. آقا پاک 40 سال مکہ پاک میں پہلے رہے، 13 سال اعلان کر کے رہے، 10 سال مدینہ پاک میں رہے، کوئی برقع پہن کے رہے. سب نے دیکھا، لیکن پھر بھی کافر منافق مشرک پھر بھی تھے. جھوٹے نبی پیدا ہو گئے. اس لیے یہ سسٹم یہی چلے گا. آج بھی وہ جلوہ موجود ہے، جلوہ رحمان بھی موجود ہے اور شیطان بھی ظاہر ہے. لیکن یاد رکھیے بڑی کھلی باتیں ہیں، اللہ کے دل پہ آ جائے. رحمان کا جلوہ ظاہر ہے مرد مومن کی صورت میں، اور شیطان ظاہر ہے فحشہ عورت کے روپ میں. فحشہ عورت کے روپ میں شیطان ظاہر ہے. فحشہ با پردہ عورت نہیں، با پردہ تو سبحان اللہ، وہ تو مائی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سنت ادا کرتی ہے با پردہ عورتیں. غوث پاک سرکار کی والدہ ماجدہ کی سنت ادا کرتی ہے با پردہ عورتیں. لیکن جو فحشہ ہو جائے، ایک پردہ ہے نا، چلو مگر دوپٹہ سر پہ ہے، چہرہ نہیں بھی، تبھی لباس پورا ہے، پھر بھی گزارا ہے. آج تو وقت آ چکا ہے عریانیت. یہ شیطان کا اتنا زور آ گیا ہے کہ اس نے بے پردہ کر دیا. یہ شیطان کا زور ہے. ادھر رحمان ظاہر ہے مرد کامل کے روپ میں، جو شرم حیا کا پیکر ہوتا ہے. مرد بھی شرم حیا کا پیکر ہوتا ہے، مرد بھی شرم حیا کا پیکر ہوتا ہے. اس کی آنکھ پر نہیں اٹھتی. تو جو شیطان کی طرف عورت فحش ہو جاتی ہے، پر لباس بھی گیا، دونوں ظاہر ہے اس وقت. اور شیطان کا عروج ہو چکا ہے. شیطان اس وقت عروج پہ ہے. خدا را جاگو کہ رحمان بھی موجود ہے، شیطان بھی موجود ہے، اور دونوں پارٹیاں موجود ہیں. کیسے؟ قرآن میں لکھا ہوا حزب اللہ حزب شیطان، دونوں پارٹیاں موجود ہیں. اور کامیاب پارٹی کون سی؟ اللہ کی پارٹی کامیاب ہے. اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون. تو ہمیں پتہ ہی نہ ہو، لیڈر سامنے ہو، کینڈیڈیٹ سامنے ہو، پتہ ہی نہ ہو کیا پارٹی والا. وہ پارٹی والا اپنے کینڈیڈیٹ کو پہچانتے ہیں. اللہ والے ہیں اللہ کی پارٹی میں جو پہچانتے ہیں، کھول کھول کے بتاتے ہیں کہ کہاں ہے پردہ، کدھر ہے مخفی، کب اس کا مکھڑا نقاب میں ہے، قصور اپنی نگاہ کا ہے، ورنہ وہ کب حجاب ہے. تجلی تیری ذات کا صوبہ صوبہ جدھر دیکھتا ہوں. اب دیکھیے کہ آقا پاک نے خوشخبری دی کہ میرے بعد کون آئیں گے؟ شیشے آئیں گے. کیوں؟ قیامت تک آئیں گے. کس کے شیشے؟ اللہ. قلب المومن عرش اللہ تعالیٰ، قلب المومن مرۃ الرحمان. یہ ساری باتیں اتھینٹک بات کر رہا ہوں، احادیث ہے، یہ قرآن ہے. تو یہ بھی سن لیں آج کی خبر تازی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تیسرے عرش پہ ہے بھی زمین پہ، ہے بھی ظاہر. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے. یہ آنکھ دیکھ کے محروم ہے، یہ آنکھ دیکھ کے اندھی ہے. یہ آنکھ کھل گئی نا، یہ اندر بھی تو. اس کی مثال سن لیجیے. یہ آنکھ پردہ کوئی ہے؟ کوئی پردہ نہیں، لیکن یہ آنکھ بند ہے. اس کی وجہ سے یہ بھی نہیں دیکھ رہی. اگر یہ کھل جائے تو پھر یہ بھی دیکھتی ہے. ہماری یہ آنکھ ظاہر ہے، دل والی آنکھ اندر. جب اندر والی آنکھ کھلتی ہے تو پھر مزہ آتا ہے. یہ کام بھی تب آپ کام کرتی ہے. اس کی اب مثال سن لیجیے کہ یہ آنکھ اور یہ آنکھ جب چاروں کٹھی ہو نا، دو یہ اور دو یہ، چاروں کٹھی ہو تب شاید بنتا ہے. اگر صرف یہ دو دیکھے تو باصر ہے، یہ آما ہے. یہ دو دیکھے تو شہید ہے. اگر صرف دل کی آنکھیں دیکھے تو وہ شہید ہے. اگر یہ آنکھیں دیکھے تو وہ آما ہے یا باصر ہے. جب چاروں ملے گی تب بنے گا شاہد. احرام پر مسئلہ، چاروں آنکھیں دیکھے گی تو پھر شاہد بنے گا. یہ الگ الگ ہو جاتی ہے. کب الگ ہوتی ہے؟ کہ جب آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہو نا، ڈرائیونگ
تو پہلے تو چاروں وقت دیکھ رہی، یہ بھی دیکھ رہی، یہ بھی دیکھ، پوری توجہ ہے. آ جاتی ہے کال. جو ہی کال آئی موبائل کی طرف تو اندر والی آنکھ وہاں پہنچ گئی. جہاں سے کال آئی اندر والی آنکھ وہاں چلی گئی. اس نے کام چھوڑ دیا، ایکسیڈنٹ ہو گئی. روزمرہ کا معاملہ. تبھی جرمانہ ہے. یہ موبائل فون چھوڑنا سے جرمانہ ہے کہ یہ آنکھ الگ ہو جاتی ہے. میرے بھائیو یہ آنکھ تو سب کی کھلی ہے، یہ آنکھ کھلے گی تو پھر مالک کی پہچان ہو جائے گی. کوئی پردہ نہیں خدا پہ، پردہ ہے تو ہمارے اوپر ہے. اب وہ پردہ ہم نہیں ہٹانا چاہتے. دیکھو نا آنکھیں کھلی ہوتی ہیں موتی آ جاتا، آنکھ کھلی ہوتی پھر نظر نہیں آتا. وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے پردہ ہٹا دیا، ٹھیک ہے بشاش ہو گیا. ارے اس آنکھ میں پردہ آیا ہوا ہے اور یہ اللہ والوں کے علاوہ نہیں ہٹا سکتا کوئی. اکھ بڑوا جاہل بیچارہ تا ویکھے اے نور نظارہ، صفاتی ہے یا ذاتی چمکارا، ویکھے کون بجز بینائی وہ پیر محمد رمز بتائی میں وچ بینا رہ گئے. آج اللہ والے آ رہے ہیں قیامت تک. اب کیا لے کے آ رہے ہیں؟ آقا پاک کی آمد سے اب سنیے مقصد. حقیقت تو کھل گئی نا کہ جلوہ کس کا ظاہر ہوا. اب مقصد کیا تھا؟ میں مقصد میلاد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا کام کیا، حیران کن. اسی پہ اینڈ ہوگا. اور آپ یاد رکھیں گے زندگی بھر آقا پاک آئے کس لیے؟ اشرف المخلوقات انسان کو جگانے کے لیے. حیران ہوگی ہم تو جاگ رہے ہیں، کیسے جگانے آئے؟ اللہ کے بندو کوئی بھی نہیں جاگ رہا. علامہ صاحب کے کبھی کلام پڑھ کے سنے نا حیران ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا. بے ہوش از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز از خواب گراں خیز. اے گہری نیند میں سونے والے اب تو اٹھ جا، تیرا وقت آ گیا. اٹھ کے اب میں جہاں کا اور یہ انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اب جاگ جا، اٹھ جا، اندر والی آنکھ کھول لے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام، ان سے نہیں. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کیوں کہ تو راز کن فقہ ہے، اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. میرے بھائیو اب سنیے حیران کن بات سنیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے انسان کو جگانے کے لیے. کس طرح؟ انسان کو 3 لاکھ لگے ہوئے ہیں. بڑی کمال کی بات شاید کبھی آپ نے سنی ہے. انسان کو 3 لاکھ لگے ہوئے ہیں اور آقا پاک 3 چابیاں لے کر آئے جو آج اللہ والوں کے پاس ہیں. اب 3 لاکھ کیسے لگے ہوئے؟ اس کی مثال اولیاء اللہ نے بڑی کمال دی سمجھانے کی. جس طرح دودھ میں دہی بھی ہے، مکھن بھی ہے، گھی بھی ہے، دودھ سویا پڑا. یہ مثال انسان کے ساتھ اتنی میچ کرتی ہے، آپ بھی یاد رکھیں، زندگی میں بھولے گی نہیں. یہ ایسی مثال ہے کہ دودھ کے اندر دہی مکھن گھی تینوں ہیں، لیکن دودھ تینوں کو چھپا کے سویا پڑا. دودھ سویا ہوا. اب دودھ میں سے دہی نکالنا ہو یا مکھن نکالنا ہو یا گھی نکالنا ہو تو اس کو دودھ کو جگانا پڑے گا. کیسے؟ پہلے گرم کرو، رکھو نا آگ پہ. جب آگ پہ رکھا جائے گا پھر سوئے گا، ابال آئے گا، ابال بڑکے گا، جاگے گا نا. تو پھر اس کو ہم لگائیں گے ٹھنڈا کر کے جاگ لگا دیں گے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہی جاگ لگی وہ جو سویا پڑا تھا نا دودھ وہ غائب ہو گیا، دہی سامنے آ گیا. یہ روزمرہ کا کام ہے نہیں. دودھ غائب، دہی سامنے آ گیا. اور جب دہی سامنے آیا تو پھر اس میں مدانے ڈال دی، مدانے ڈال دی. اس نے دہی کو غائب کر کے کیا لایا؟ مکھن سامنے آ گیا. مکھن کو آپ آگ میں رکھا، کیا نکل آیا؟ گھی. مکھن بھی غائب. یہ مثال سمجھ آ گئی؟ اب سنیے آقا پاک کیا 3 چابیاں لے کر آئے. انسان میں کیا کچھ ہے، کیا نکالنے کے لیے آئے. وہ خود تو مدر ذات الہی بن کے آ گئے. مدر ذات الہی، مدر ذات اتم منت الرحمان. لیکن انسان کے اندر سنیے، اب انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ صرف شعور کی وجہ نہیں، عقل کی وجہ نہیں. اس کے اندر روح دہی کی مثال ہے، اس کے اندر جلوہ محبوب مکھن کی مثال ہے، اس کے اندر جلوہ ذات ہے گھی کی مثال ہے. لیکن انسان سویا پڑا، جس کے اندر روح بھی ہو، جلوہ محبوب بھی ہو، جلوہ ذات حق بھی ہو، تینوں اندر موجود ہو، لیکن انسان سویا پڑا ہے. اسے جگانا پڑے گا. کیسے؟ اعمال شریعت سے اسے گرم کیا جاتا ہے.
اور پھر آقا پاک نے 3 چابیاں لائی. آج وہ 3 چابیاں چل رہی ہیں, آپ سب کو پتہ ہے, لیکن کوئی لگاتا نہیں. کسی نے 1 لگا دی, کسی نے 2 لگا دی. تینوں چابیاں لگیں گی تو پھر جا کے مسئلہ حل ہوگا. پہلی چابی ہے انسان کو کھولنے کی, جیسے دودھ کو کھولنے کی پہلی چابی جاگ, پھر مدانی, پھر آگ. انسان کو کھولنے کی چابی پہلی ہے کلمہ طیب. یہ پہلی چابی ہے اقرار باللسان. یہ گیٹ کو لگتی ہے, سر سے لے کر پاؤں تک انسان گھر کی مثال ہے. یہ گیٹ کو چابی لگی, زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا, کلمہ پڑھا اور مسلمان بن گیا. یہ گیٹ کو چابی لگی اور مسلمان ہو گیا. 100 سالہ کافر مسلمان. چابی ہے یا نہیں؟ دوسری چابی ہے کلمہ شہادت. جب آقا پاک نے بیعت کر کے صحابہ کرام کو دل والا کلمہ پڑھایا, جو آج مرشد کامل پڑھاتا ہے, زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا, دل دا پڑھتا کوئی ہو. دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانت یار کھلوئی ہو. تصدیق بالقلب ہے دل والا کلمہ, وہ بغیر دیکھے نہیں پڑتا. صحابہ کرام نے آقا پاک کو دیکھا, میرا تو رحمان, ہم نے آج میرا تو رحمان کو دیکھا. تو الحمدللہ میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں, آپ کے پیر بھائی بیٹھے ہوں گے کہ اور نئے ساتھی بھی ہیں, میں تو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ میں چوتھا میرا تو رحمان دیکھ رہا ہوں. مزے ہیں, یقین ہونا چاہیے, اپنے آپ پہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ جلوہ آ رہا ہے, رحمان کا جلوہ آ رہا ہے. ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم ظہور خدا کے دور سے گزر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. ارے ہل چل بچنے والی ہے. یہی راز جب کھلنا سمجھ آنی ہے نا کہ ہر انسان کے اندر جلوہ رحمان موجود ہے, تو ہم کہاں بھاگتے پھر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے بے خبر ہے. اپنی خودی پہچان, اے غافل انسان اپنی خودی پہچان. ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ, اس بندے کی دہقانی پر سلطانی قربان. خودی پہچان پورا وہ اپنا پتہ ہی نہیں کہ میرے اندر کون ہے. ہم خانہ کعبے کو دیکھتے ہیں, روضہ رسول کو دیکھتے ہیں, جبکہ خانہ کعبے والا بھی اور روضہ رسول والا بھی ہمارے اندر ہے. نون نیڑے وسند دور چھڑے میں ویڑے نہ ہی بڑھتے. کسی کو خبر بھی نہیں کہ میرا مقام کیا ہے. تو یہ کلمہ طیب پڑھا, مسلمان بن گیا. کلمہ شہادت مرشد پڑھایا تو مومن بن گیا. تو مسلمان کے لیے علامت ہے نماز, روزہ, زکوٰۃ, اور مومن کی علامت ہے کہ جب کلمہ شہادت پڑھ لیا, اس کو مرشد مومن بننے کے بعد تیسری چابی دیتا ہے اسم اعظم. الف اللہ جنبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی. جب یہ چابی تیسری لگے گی نا, تینوں تالے کھلیں گے تو جا اندر بڑھ جاتی پائی ڈٹھا یار اللہ. جا اندر بڑھ جاتی پائی ڈٹھا یار اللہ. جو ظاہر ویکھا جانی تائیں نہ سے اندر سینے ہو, برہو ماری ماں نت پھرا میں حسن لوگ نبی نے ہوں. میں دل میں کیوں شو پایا لوگ جاون مکے مدینے. میں دل میں کیوں شو پایا, میں نے محبوب کو دل سے پا لیا, لوگ جاون مکے مدینے ہوں. وہاں زیارت تو ہوگی خانہ کعبے کی, روضہ رسول کی, لیکن روضے والا اور خانہ کعبے والا کدھر ہے؟ میں دل میں کیوں شو پایا لوگ جاون مکے مدینے ہوں. کہ فقیر میرادہ باہو سب دلا بچ خزینے. تینوں چابیاں لائے آپ, تینوں چابیاں آقا پاک نے عطا کر دی. اولیاء اللہ کے پاس ہے, قیامت تک یہ تینوں چابیاں چلتی رہیں گی. بغیر مرشد کے دل والا کلمہ نصیب نہیں ہوتا. لا دین للہ شیخ لہو, جس کا مرشد ہے اس کا دین نہیں, وہ آگے چل نہیں سکتا. زبانی کا محال کوئی پڑھتا, زبانی کلمہ پڑھ کے تو آدمی منافق بن جاتا ہے. منافق بظاہر کلمہ وہ ہوتا ہے, لیکن کافر سے بدتر ہوتا ہے کہ اس نے مرشد کے ہاتھ پہ کلمہ نہیں پڑھا, دل والا کلمہ نہیں پڑھا, اس لیے منافق بن جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے مرشد کامل. جب دونوں دل والا کلمہ پڑھا گیا اور اسم ذات پڑھا گیا تو پھر دل روشن ہوا, روح بیدار ہو گئی. تو پھر سمجھ آئے کہ نون نیڑے وسن یہ دور سڑی میں بیڑے نہ ہی وڑدے ہو. اندرو ڈھونڈن دا ول نہ آوے, مور اخبارو ڈھونڈن چڑھدے ہو. دور گیا کچھ حاصل نہ ہی, شو لبے وچ گھر دے ہو. دل کر سیکل شیشے وانگ حضرت باہو, دور تھی میں کل پردے ہو. اب جو لوگ جنت کی شوقین ہیں وہ اللہ پاک کی سنا ادا کرتے ہیں. دروشی پڑھ لو. یہ اللہ پاک کی سنت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پڑھتا, فرشتے پڑھ رہے ہیں, ہمیں بھی حکم ہے سنت ادا کرو. تو یہ دروش بھی پڑھنا اللہ کی سنت ہے, لیکن اسم اعظم پڑھنا محبوب کی سنت ہے. جو دروش پڑھتا ہے وہ رحمتیں نزول ہوتی ہے, رحمتیں ملتی ہیں, اور وہ جنت کا حقدار بنتا ہے کہ وہاں جنت ملے گی محبوب صدقے, رحمتیں برکتیں بھی ہوگی. اور جو اسم ذات پڑھتا ہے اسے معراج ہوتی ہے, اسے اللہ ملتا ہے. اب قصور ہمارا اپنا ہو, نہ ہم مرشد کامل کے پاس جائیں, نہ ہم اس میں کا ذکر کریں اور کہیں اللہ نہیں ملتا, تو یہ ظلم نہیں. اپنا قصور نہیں مانتا کوئی, قصور میرا ہے, میں مرشد کے پاس نہیں گیا, میں نے قلبی ذکر نہیں کیا, دل کو روشن نہیں کیا, تو اللہ کیسے مل جائے گا؟ تو میرے بھائیوں
مقصد حقیقت میلاد کے سامنے آئی کہ محبوب کی صورت میں ذات حق کا ظہور ہوا، اور مقصد میلاد کیا ہوا کہ آقا پاک آئے اس انسان کو جگانے کے لیے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، سب کچھ اسی میں چھپا ہوا ہے۔ جیسے یہ اپنے آپ پہ محنت کرے گا، لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں، کدی اپنے آپ کدی اپنے آپ میں جا جا مرنا مدر مسیحی، کدی من اپنے بچ روز رات شیطان دے لڑنا، کدی نفس اپنے نال ہمیشہ آسمانی اڑ دیا پڑھنا ہے، ہاتھ اوپر کر دیا۔ جڑا گھر بیٹھا، گھر میں کون بیٹھا یہ تو پتہ سب کو ہے، ڈادے بستے ڈادے مندر ڈادے جو کوئی رہنا، ایک بندے دا دل نہ ڈائیں، کیوں بھائی رب پتہ تو سب کو ہے، لیکن ہم اپنے آپ سے بے خبر ہو چکے ہیں کہ آئیے جاگیے۔ مقصد حقیقت میلاد ظہور حق ہے، اور مقصد میلاد کہ ہمیں انسان کو جگانے کے لیے آقا پاک محسن انسانیت بن کے آئے، محلے میں انسانیت بن کے آئے، انسان کو جگانے کے لیے آئے، اس کو معراج کرانے کے لیے آئے۔ صلاۃ و معراج المومنین کس لیے؟ آقا پاک تو فلا ہے، ہمارے لیے تو فلا۔ آج ہمارے لیے حکم ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے ذکر کرنا ہے، ہم نے نوافل ادا کرنے ہیں، یہ سب آج ہم نے کرنا ہے، اور اس مقام پہ پہنچنا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے تیری رضا کیا۔ تعلق قائم ہم نہ کریں۔ میں آخر میں یہی گزارش پیش کروں گا، آئیے آج اس محفل میں سب زندہ ہو کے جائیں کہ آقا پاک کا فرمان ہے ذکر کرنے والا زندہ کی مثال اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثال۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ یہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری بھی منظور فرمائے۔ جن کے پاس اسم ذات ہے اس سے دل روشن ہوتا ہے، روح بیدار ہوتی ہے، اور جن کے پاس نہیں تو وہ اسم اعظم لیں مرشد پاک کے اجازت سے۔ یہ اسم اعظم سب کو مل جاتا ہے، اور یہ گھر بیٹھے ادا ذکر کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پہلے ہے، اس کے بعد کل بھی ذکر ہے، 2 عمل ہو جائیں گے، شریعت و طریقت میں عمل ہوگا، پھر حقیقت کھلے گی، دل روشن ہوگا، روح بیدار ہوگی، پردے ہٹیں گے، اور پھر نعرے لگیں گے کہ کہاں ہے پردہ کدھر ہے مخفی، کب اس کا مکھڑا نقاب میں ہے، قصور اپنی نگاہ کا ہے ورنہ وہ کب ہی جان ہے۔ آخر میں پیشین کو سنیے، اور اس پہ بند کروں گا کہ علامہ صاحب نے ایک کمال کی پیش گوئی کی، خبر دی کہ جب قوم کو سمجھ آئے گی نا، علامہ صاحب کی خوشخبری سنیے، یہ پیشین گوئی، وہ کہتے ہیں جب قوم جاگے گی نا، سمجھ آ جائے گی کہ روح انسان ہے۔ روح کیا ہے؟ ہوا امر ربی کہہ کے ہم ٹال چکے ہیں۔ روح نوری انسان ہے جس کے پاس علم قرآن ہے، معرفت رحمان ہے، معرفت محبوب ہے، روح کا نوری وجود ہے، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، یہ ہم نے روح سے دور کر دیا گیا، تو روح نوری انسان ہے۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے یقین کر لیا نا روح نوری انسان ہے، اس کو غذا دی، اس کو کیا بیدار، جیسے انجن کو سٹارٹ کرتے ہیں پھر پاور کتنی آتی ہے۔ جس نے روح والے انجن کو سٹارٹ کر لیا ذکر اللہ کی غذا سے، تو پھر طاقت آئے گی اللہ والی، تو پھر علامہ صاحب فرماتے ہیں پھر زندگی کا مزہ آئے گا خودی کے زور سے۔ اب سمجھ آئے؟ روحانی طاقت سے، اللہ والی طاقت سے، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جاؤ، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ بو کا راز پا جا، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے، جب تو جاگے گا تو پھر تیری کامیابی کے ڈنکے بجے گے، پھر کیا ہوگا؟ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، کیوں؟ مسلم ہے ہم، شیعہ سنی بھابی کا دیوبندی نہیں، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، دنیا کے متقدوں میں پہلا وغیر خدا کا انسان جسے سجدہ کرایا گیا۔ ہم خانہ کعبے پہ کھڑے ہیں، وہ خانہ کعبہ خدا تو نہیں، نہ اس میں خدا جلوہ گر ہے، صرف نسبت ہے کہ اللہ گھر ہے، اس کا احترام اتنا ہے جسے اللہ نے خود بنایا اور جلوہ گر ہو کے سجدہ کرایا، اس کو جانتا ہی کوئی نہیں۔ جنہیں پتہ چل گیا نا وہ کہتے ہیں خبردار، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ دنیا کے متقدوں میں پہلا گھر خدا کا، ہم اس کے پاس وہاں انسان کی قدر کرو۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت قتل ہے، اور ایک کو زندہ کرنا
اب مجھے بتائیے جب انسان کے مقام ہمارے سمجھ میں آیا کہ یہ تو اللہ کا جلوہ گاہ ہے، اللہ کی جلوہ گاہ ہے، اس کے اندر محبوب کا ڈیرا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو پھر قدر انسان ہمارے سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی؟ آپ ہر کی قدر کریں گے نہیں کریں گے؟ اگر مسجد کا احترام ہے تو انسان کا زیادہ مسجد زیادہ مندر، انسان کا احترام کیوں گیا؟ اس کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونک کی ہے اور خود جلوہ گاہ ہے۔ آج ہم بھول گئے، ہم ظاہر کو دیکھ کے نبی کو بشر کہنے والوں ذرا انسان کو دیکھو، اس کے اندر کون رہتا؟ اس کے اندر کون رہتا؟ اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر منت خواہش خزانے تیرے اندر آپ جاتی ہوں، شوق دڑی و بال ہرے مت لب بے یار کھڑاتی ہوں، مرر تھی اگے مر گیا حضرت باہو جتنا حق دی رب پچاتی ہوں۔ آئیے اب سمجھ آئی کہ حقیقت میلاد کیا ہے، کہ محبوب کی صورت میں جلوہ ذات حق ظاہر ہوا، اور مقصد میلاد کیا ہے کہ یہ چابی لے کر آئے، پہلی وحی کا نزول ہے اقرا باسم ربک، یہ چابی آئی انسان کو کھولنے کے لیے تاکہ تینوں تالے کھلے اور جہاں اندر بڑھ جاتی پائی ڈٹھا یار اللہ، پھر خود بھی دیکھنا ہے اور اوروں کو بھی دکھانا ہے۔ طریقہ کار یہی ہے کہ ہر ایک کے پاس یہ چابی آ جائے نا انسان کو کھولنے کی، اور یہ حقیقت قرآن بھی ہے، ادھر انسان کھولتا ہے ادھر قرآن کھول جاتا ہے، ارے قرآن کو بھی لاک لگا ہوا ہے اور اس کی چابی روح کے پاس ہے، پہلے روح کو بیدار کریں گے پھر روح کے پاس قرآن کی چابی ہے، پھر سراسر الٹ ہے کم، جب روح بیدار ہو جاتی ہے تو چابی ہاتھ آتی ہے نا قرآن کی، ترجمہ اور ہو جاتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ قرآن پاک سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا سے ختم کرتا ہوں، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، وما علیہ الا البلاغ۔